قلبی کا آپ نے مظاہرہ کہ ویسے بھی رمضان ہے نا، ایثار جو ہے نا وہ تو اس کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب، آپ لوگوں کی ابھی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، کیا اس میں طے پایا ہے؟ اور جو میں نے ابتدا میں کہی، مولانا ابو کلام آزاد صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو ہم نے تو نہیں چلایا لیکن پرائیویٹ میڈیا چلا رہا تھا. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے بارے میں مخالفانہ بیانات دے رہے تھے، جو مریم نواز صاحبہ زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے تو شورۂ پاک الفاظ ہے پیٹ پھاڑنے والے، تو کل کا جو اکٹھ ہے اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال کچھ کرٹسی اور کچھ آپس میں جو وزیداری ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں رکھنا چاہیے. ہمارا اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے. ٹھیک، we can disagree، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ دینا کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے اور میں سے بات بھی نہیں کروں گا، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز کا وہاں جانا اور حمزہ شہباز کا، دراصل جو ہے بلاول صاحب نے 2 دفعہ پہل وہ کر چکے ہیں. میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مرحوم کلثوم نواز کے جنازے پر بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بعد میں آ کے تعزیت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف کی عیادت کے لیے کوٹ لکھپت جیل بھی گئے تھے. ان کی طرف سے 2 دفعہ ایک آغاز ہو چکا تھا، جب انہوں نے دعوت دی تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ اب اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے اور جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے، اور وہ دباؤ ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، جو عوام کی تکلیف ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے. پہلے تو ہم سنتے تھے کمر توڑ ہے، لیکن اس دفعہ گردن توڑ مہنگائی ہوئی اس حکومت کے غلط اور بے تدبیر اقدامات کی وجہ سے. تو اگر اپوزیشن وہ آواز بلند نہیں کرتی تو عوام جو ہیں وہ پھر ان کو یہ ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری آواز تو حکومت نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن ہماری جو آواز اٹھانی ہے، ہماری تکلیف کا جو اظہار ہے، ان کی جو معاشی تکلیف ہے، ان کے بچوں کی تکلیف ہے، ان کو فیسیں دینے میں، گیس کے بل دینے میں جو تکلیف ہے، اس سب کا اظہار بہرحال اپوزیشن نے کرنا ہے. تو لہذا کوشش یہی ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے، بجٹ سیشن بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے متحد ہو کر اپنی آواز بلند کریں اور اس حکومت کی مزاحمت کریں گے. جی پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے، باہر بھی کریں گے، لیکن فوری طور پر تو پارلیمان کے اندر ہی ہوگا نا جب تک بجٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک پورا فورم موجود ہے اس بے تدبیر حکومت کی مزاحمت کرنے کے لیے، تو وہ مزاحمت کریں گے زوردار طریقے. وزیر پارلیمانی امور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ دباؤ آپ لوگوں پر بڑھائیں گے، اور حکومت بے تدبیر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے. معاشی مشکلات تو ہیں، آپ اس سے ایگری کریں گے، خود پرائم منسٹر صاحب بھی ایکنالج کرتے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ کہتے ہیں ان کی حکومت کی پالیسیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈائریکشن ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی. علی محمد خان صاحب بتائیں کہ نئی معاشی ٹیم کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ وہ استحکام نہیں پکڑ رہی؟ آج بھی ڈالر اپنی ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کلوز ہوا ہے، 152 روپے کا ہو گیا ڈالر. اور اب تو اسٹیٹ بینک مارکیٹ دوبارہ گری ہے، اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے. آپ تو لوگ تو نئی اکنامک ٹیم لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود وہ زور نہیں پکڑ رہی مارکیٹ، وہ استحکام نہیں پکڑ رہی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور ان کے پریشر بھی اب بڑھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. پہلے کل کی جو آپ نے ابتدا کی ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ملنا جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی کنٹروورشل چیز نہیں ہوتی. اپوزیشن ملتی ہے، وہ ملاقات بھی کرتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن اس چیز نے کل والی ملاقات نے تھوڑا زیادہ ہائپ لے لیا. اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مختلف الخیال سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئیں، اور ان کے جو ماضی میں بہت تلخ قسم کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات تھے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے. اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عوام کے کسی ایشو پہ عوام کے مفاد میں یہ لوگ کھٹے ہوئے، بیانیہ تو یہی ہے، عوام کے مسائل کے لیے کھٹے ہوئے، یا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے جو بہت زیادہ طاقت پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا، یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، جی، کہ ہر شخص کی یہاں پہ کوئی اپنی ذاتی مفادات کی ایک ہنڈیا ہے، اور یہ سب اپنی اپنی ہنڈیا لا کے ایک دیگ پکانا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کا ایشو ہے بڑے میاں صاحب کا، ان کے جیل کے مسائل ہیں. جی، زرداری صاحب کے بھی ایشوز ہیں، نیب میں ان کے مسائل چل رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار 35-40 سال میں جناب شیر پاؤ صاحب اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے. جی،
مولانا فضل الرحمان صاحب کو 10 مہینوں سے ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ وہ کشمیر کمیٹی سے ان کو کیوں دور رکھا گیا ہے. تو ہر شخص کے یہاں پہ اپنے اپنے جو ہے وہ مسائل. جماعت اسلامی تو آپ کے فارمر الہی رہے ہیں, وہ بھی موجود تھے کل, ان کا وفد بھی. تو اب یہاں پہ ایشو یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہو گیا اچانک کہ ان کو اچانک سے جو ہے عوام کا اتنا درد ان کا محسوس ہوا کہ ان کے جگر اور گردے سب اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے. کیا کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر ان کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی تو پھر یہ ملاقات ہوتی. یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا مارکیٹ میں باتیں پھر رہی ہیں نا. اچھا, مارکیٹ میں کیا زرداری صاحب کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کسی ڈیل کے چکر میں پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں آپ پر؟ جی بالکل, جو ڈیل دینے والے ہوتے ہیں. مقدمات تو چلے, نیب کل چیئرمین نیب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت یا کسی اور ادارے کا مجھ پہ کوئی پریشر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں کس قسم کی ڈیل اور کس سے لیں گے؟ میاں صاحب کی آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پٹیشن لگ گئی ہے العزیزیہ اسٹیل مل کیس کی سزا کی سسپینشن کے حوالے سے. اچھی بات ہے کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. یہ تو اچھی بات, ان پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے, اور پریشر ہوتا ہے, پریشر کو فیس کرنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پہ پریشر نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. پریشر ہوتا ہے بڑے عہدے پہ, لیکن آپ وہ پریشر کو فیس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھا وہ فیس کر رہے ہیں. حکومت ہی لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے. آپ کا نقطہ یہ کہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اکٹھے ہوئے. میرا سوال یہ تھا کہ ان کی مجبوریاں کپلڈ ود جو عوام کی مجبوریاں انوار الحسن بھائی, وہ ڈبل ڈاؤن نہ ہو جائے نا. انگلش امریکن نہیں کہتے ڈبل ڈاؤن. دو چیزیں ہیں. میں اگر فرض کریں, ویسے اللہ نہ کرے, فرض کریں کہ میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, فرض کریں میں دیکھوں گا کہ یار یہ میری لیڈرشپ ہے, یہ 2-3 مہینے خاموش ہوتی ہے, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ قبرستان بن جاتا ہے, یہ سوال کوئی بات ہی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہی تھوڑا سا ان کو ہلکی سی آنچ پہنچتی ہے, یعنی کہ یہی میاں صاحب تھے جب ان کو ضمانت ملی, سب ٹھنڈ پروگرام تھا, کچھ نہیں تھا, تو ان کا ورکر بیچارہ کرا رہے تھے. تو ان کا ورکر کدھر کرا رہے تھے, کدھر کرا رہے تھے؟ شریف میڈیکل کمپلیکس جاتے تھے, آتے تھے, دیکھیں ٹیسٹ ہی کرائے ہوں گے. ان کا ورکر پریشان اس بات پہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں وہ تحریک کے لیے موڈ بناتا ہے, اپنا تیار ہوتا ہے, ادھر سے ٹھنڈ پروگرام شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کو پھر کوئی کیس کا لالا پڑتا ہے. بھائی یہ جماعت آپ نے ملک کے مفاد میں بنائی تھی, اپنے جو ہے آپ نے بدعنوانی کے کیسز پر پریشان نہیں ہے کہ جو مہنگائی ہے, جو اقتصادی چیلنج ہے. پھر میں ان کے پاس آتا ہوں, آپ پریشان نہیں ہیں. 2 باتیں کروں گا صرف 15-20 سیکنڈ میں. اگر میں یہ کہوں کہ اپوزیشن کے, اپنا گورنمنٹ کے ایک منسٹر کے یا حکومتی ایک نمائندے کے ان کے ملنے سے میں پریشان نہیں ہوں, تو شاید اس میں زیادہ سچائی نہیں ہوگی. اپوزیشن جب ملتی ہے, حکومت لازماً اس کو ایک ہوتا ہے, اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. مجھے اصل پریشانی پتہ ہے کب ہوگی. مجھے اصل پریشانی تب ہوگی جب یہ حقیقی معنوں میں عوام کے درد میں کھٹے ہوں گے, ان کی اپنے مسائل نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز, مجھے اصل میں حقیقی پریشانی تب ہوگی جب ان کے بیچ کوئی ایسا لیڈر ہو جس کی عمران خان صاحب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہو. یعنی کہ عوام سوچتی ہے اچھا ٹھیک ہے عمران خان ٹھیک نہیں ہے, میں عمران خان کو چلو چھوڑو کسی اور کے پیچھے جاتا ہوں. کس کے پیچھے جاؤں؟ ان کے پیچھے جاؤں جن کی وجہ سے میرے بچے, میرے ملک کی حالت ہو گئی ہے. 35-40 سال میں آج جو پاکستان میں یہ تباہی ہوئی کہ 9 مہینے کی ہے, 35-40 سال میں جو قرضے لیے گئے, خاص کر ان کے دور میں جو 30,000 ارب تک قرضے پہنچے ہیں, کیا عمران خان نے پہنچائے ہیں؟ تو عوام یہ سوچتی ہے طاری صاحب کے سنگ کروں, میں بدعنوانی کے خلاف جہاد کروں, لیکن میاں صاحب کے سنگ کروں. یہ تو بچہ پارٹی اس لیے آگے کی ہے نا. اور ایک اور میرا بچہ پارٹی کے اب لیڈر ہے جی, نہیں, اگر یہ میرا بھائی خرم آئے گا میں مانوں گا, ہوں گے نائب صدر. Who are the people who are calling the shots? میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, آخری میری بات, مجھے پھر ٹائم نہ دیں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم جو عام پاکستانی ہیں, مطلب ہم مڈل کلاس, یہ ہم جو عام لوگوں کے نمائندے ہیں, ہم لیڈرشپ کوالٹی ہم میں نہیں ہے جو ہمارے لیڈران کے بچے میں لیڈ کریں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے جب چودھری اعتزاز صاحب کے پائے کا یا رضا ربانی صاحب کے پائے کا لیڈر جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے گروم کریں. بے نظیر بھٹو تھی لیکن وہ گروم ہو کے وہ امتحانات سے جیلیں کاٹ کے باپ کو پھانسی پہ چڑھوا کے آئی تھی. میں صرف ایک بات صاحب کو ویلکم کر دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا بچہ پارٹی کا ہے. مریم نواز نانی بن چکی ہیں.
خیر وہ لیڈران کے بچے ہیں، اصل لیڈر ہمیں بھی پتہ ہے اصل لیڈر کون ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیا ان کی قربانی ہے، کیا ان کی قربانی ہے. اصل میں آج بھی میاں صاحب اور زرداری صاحب they are the people who are calling the shots. سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے، وہ پیپلز پارٹی حلال تھی اور درست تھی اور پاکستان کے مفاد میں تھی. سیاست کسی میں دل نہیں ہوتا. پھر آپ مان لیں نا، یہ مان لیں کہ آپ نے بھی اس وقت کے وقتی جو ایک ایشو تھا اس کے اوپر آپ نے، آپ ہمارے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا، آپ ہمارے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آپ کو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن میرے بھائی کو یہ پتا، ان کو اس پہ تکلیف نہیں ہوئی کہ مہنگائی کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گیا؟ ان کو اس پر تکلیف نہیں کہتے آپ ذمہ دار. ہاں 30,000 ارب قرضہ، اول تو 30,000 ارب تھا نہیں، 24,600 ارب قرضہ تھا. انہوں نے خود مانا ہے. دوسرا انہوں نے سینٹ میں مانا بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سالوں میں 33 ارب 50 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کا قرضہ واپس کیا. اپنے ایکسپٹ کیا انہوں نے. نہیں 9 مئی کا آپ سینٹ کے جوابات نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے واپس کیا. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی کیا یہ قرضوں کا ایشو پچھلے سال نہیں تھا، اس سے پچھلے سال نہیں تھا، اس سے پچھلے سال نہیں تھا. یہ قرضے جو ایک دن میں بڑھے نہیں، بات یہ ان سے مینج نہیں ہوا. یہ نااہل اور بد انتظام ہے. ورنہ یہی چیلنجز پچھلے سال بھی تھے. اس وقت تو مہنگائی ٹرپل نہیں ہوئی. اس وقت تو جو ہے پاکستان کا یہ جو اب ایشو بنا ہوا ہے کہ آج جو ہے آپ نے کہا کہ 12.25% ہو گیا ہے. دیکھیں سب سے بڑا ہٹ جو ہے جب انٹرسٹ بڑھتا ہے پاکستان کی صنعت کو، صنعت پرنسپل لون ٹیکنگ آرگنائزیشن ہے. آلریڈی اس حکومت کے دور میں 3% اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں صنعت گر چکی ہے، -3%. اور صرف اپریل میں جو نمبرز آئے ہیں 11% ڈکلائن ہوا ہے پاکستان کی صنعتی پیداوار میں.